آپ کو میڈیا کے سامنے لا کر امت کی ایک بہترین اور ملک کی ایک بہترین جمہوری طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے والی تحریک پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف آج بدزبانیاں ان ثابت بن قیس نامی جیسے لوگوں کو پیدا کیا گیا اور میڈیا میں لا کر ان کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ کیا ان کے ارمان نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے جاب اور تجارت نہیں ہے؟ کیا ان کی بلڈنگیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی رہائش نہیں ہے؟ تو پھر کیوں یہ لوگ اپنے آپ کو اس میں لگائے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ملک سلامتی کے ساتھ رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر عدل و انصاف قائم رہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا خذوا بطانتكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الأنصار، الله الله أبدع الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله الإسلام وأكرمكم به، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل شریعت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور خاص کر دین اسلام کے سلسلے میں قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے حل قرآن و سنت میں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب دنیا کے سامنے لائی گئی، اس وقت دنیا بہت ہی اندھیرے میں اور بہت ہی پرخطر اور پرفتن دور سے گزر رہی تھی، اور یہ بات پر ہم سب کا یقین ہے کہ جتنا اندھیرا اور جتنی تاریکی بڑھتی جائے گی، اتنی جلد صبح نمودار ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی خرافات اور رسم و رواج تھے، وہ بہت ہی خطرناک خرافات کے ساتھ دنیائی انسانیت جی رہی تھی۔ ویسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے اندر انقلابات برپا کیے۔ ان میں سے ایک چیز اخوت، بھائی چارگی، رشتہ اخوت جسے کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اہل علم علماء نے کہا کہ انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کو قائم کرنا، اخوت کو قائم کرنا، اس لیے کہ وہ دور شرک اور کفر کا دور تھا، جہاں پر قریش مکہ کی ریشہ دوانیاں،
یہود و نصارہ کی سازشیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑنا، قتل کرنا بہت آسان اور سہل سمجھا جاتا تھا۔ ویسے دور میں انسانوں کے درمیان آپسی بھائی چارگی کو ڈالنا یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی کا۔ اگر ہم سرسری طور پر دیکھتے ہیں تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں اوس خزرج ایسے قبیلے تھے جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں لڑنا ان کا شیوا تھا۔ تو ویسوں کو اسلام کی تعلیمات اور تعلیمات الہیہ کے ذریعے سے ان کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کی گئی، بھائی چارگی کو پیدا کیا گیا۔ تو اس رشتے کو اللہ کے نبی نے جب مضبوط کیا تو کچھ ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے جو اس رشتوں کی صف میں گھس گئے، یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا جو نظم اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی فتح، مسلمان جب جنگ سے لڑ کر واپس آتے تو فتح ہو کر آتے، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ تو یہ اخوت اور بھائی چارگی کی صف میں کچھ ایسے ثابت بن قیس جیسے جاسوس بھی پیدا ہو گئے، اس صف میں شامل ہونے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایسے جاسوس تیار کر کے بھیجنے لگے جو ثابت بن قیس نامی شخص تھا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی صفوں میں ثابت بن قیس جو ایک یہودی تھا، وہ یہودیوں کی طرف سے ایک جاسوسی کا کام مسلمانوں کے درمیان رہ کر کیا کرتا تھا، تو اسی سے یہ کام بھی لیا گیا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیا جائے، صحابہ میں جنگ و جدال شروع کیا جائے، جھگڑا شروع کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جنگوں سے فتح ہو کر کامیاب ہو کر واپس جب آئے تو ثابت بن قیس نے وہ پرانی باتیں جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، وہاں اوس خزرج یہ قبیلے بھی وہاں موجود تھے، تو وہ باتوں پر چرچا ہونے لگا، فتح اور شکست کو لے کر چرچے ہونے لگے، ڈیبیٹ ہونے لگے۔ اب صحابہ کے درمیان وہ پرانی عداوتیں اور دشمنی جو تھی، ان کو بھڑکانے کے لیے ثابت بن قیس ان باتوں کو، پرانی باتوں کو چھیڑنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے صحابہ کے درمیان اختلاف، یہ نوبت آ گئی کہ ابھی جھگڑا ہونے ہی والا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے قریب آ گئے۔ جیسے ہی صحابہ نے، مسلمانوں نے اللہ کے نبی کو اپنی مجلس کے قریب آتا ہوا دیکھا تو وہ جھگڑوں سے رک گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر کہا، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اے انصاری نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الانصار، اللہ اللہ ابدع الجاہلیتی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو،
अब्दअ अल-जाहिलियति व अना बैन अज़हरुकुम, क्या तुम अभी जाहिलियत की तरफ लौट कर जा रहे हो जबकि मैं तुम्हारे दरमियान में हाजिर हूँ। बाद अन हदाकुमुल्लाहुल इस्लाम व अकरमकुम बिही, बाद इसके कि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम और उसके ज़रिए से तुम्हें इज़्ज़त बख्शी थी, क्या तुम दोबारा ज़माने जाहिलियत की तरफ लौट कर जा रहे हो? अभी मैं तुम्हारे दरमियान में हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने उसके बाद ये आयत तिलावत फरमाई, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सहाबा एकदम खामोश हो गए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तमाम के तमाम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, तफर्रुका बाजिया मत करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उस एहसान को जो अल्लाह ने तुम पर किया है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। याद करो उस एहसान को जबकि तुम एक दूसरे के एहसान थे। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कि आपस में अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, मोहब्बत डाल दी। याद करो उस वक्त को कि तुम तो एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। तो जोड़ने के उस जिक्र को भी याद करो। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम्हारे दरमियान सुलह करा दी और तुम एक दूसरे के भाई हो गए, आपस में तुम मिलनसार और भाई बन गए। वो वक्त याद नहीं है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, हालांकि तुम एक आग के गड्ढे के किनारे खड़े हुए थे। आग के गड्ढे के किनारे तुम खड़े हुए थे। शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, कि उससे तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाला। उस आग के गड्ढे के किनारे तुम खड़े हुए थे, अल्लाह ने तुम्हें वहां से निकाला। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह से आयात और निशानात और अलामतें बयान करते हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम सीधी राह पर अपनी नजरें जमाए रखो, ताकि तुम सही रास्ते पर अपने आप को साबित कदम रखो, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो आज हम देखते हैं कि इस आयत के ज़ैल में साबित बिन कैस जैसे कितने ऐसे जासूस हमारी सफ़ों के दरमियान आ गए, जो आज मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, आज मुसलमानों के अंदर खौफ व हिरास को पैदा करना चाहते हैं। तो आज साबित बिन कैस नामी कई लोग हमारे सफ़ों के अंदर डाल दिए गए। जब मुसलमानों की शान और शौकत थी, सहाबा का दबदबा था, सहाबा जंगों से फतहयाब होकर आते थे, जब उनकी ताकत बढ़ती हुई नजर आती थी, तो साबित बिन कैस जैसे लोग जासूसी करते हुए मुसलमानों के दरमियान रखना अंदाजियां डालना, उनके दरमियान आपस में झगड़े की बातें करना और पुरानी अदावतें और पुरानी दुश्मनियों को लाना, इस तरह की बातें साबित बिन कैस जैसे लोग आज भी इस उम्मत में कर रहे हैं। आज भी इस उम्मत को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उम्मत के इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म को शीराज बिखरने के लिए, मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
مختلف زاویے سامنے لائے جا رہے ہیں جو امت کو متحد کر رہے تھے، جو انسانیت کو ہوشیار کر رہے تھے، انسانیت کو جگا رہے تھے۔ ایسی جماعتوں، ایسی تنظیموں اور ایسے لوگوں کا ڈر امت کے درمیان ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جماعتیں، یہ تحریکیں اور یہ تنظیمیں، یہ انسانیت کے لیے، ملک کے لیے خطرہ ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی صحابہ کے درمیان اس طرح سے کیا گیا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام عین جھگڑے کے درمیان تشریف لا کر صحابہ کو یاد دہانی کرائی کہ اے تم کیا تھے، کیا ہو گیا جب میں ابھی تمہارے درمیان ہوں، اس درمیان رہتے ہوئے تم آپس میں اختلاف کر رکھے۔ آج ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو متحد کریں، امت کے شیرازے کو بٹنے نہ دیں، امت کو منتشر ہونے نہ دیں، امت کے اندر سے ڈر اور خوف کو نکالا جائے، امت کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک امنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اندھیرا جو چھایا ہوا ہے ملک کے اندر، یہ اندھیرا ایک نئی صبح کا اعلان کر رہا ہے، یہ تاریکی ایک نئی روشنی کے اعلان کر رہی ہے، یہ اندھیریوں کی جھلکیاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ ایک روشن چراغ کو رونما کرنے کی جھلکیاں ہیں۔ آج وقت ہے کہ امت کو چاہیے کہ ان تحریکوں کے ساتھ اور ان جماعتوں کے ساتھ، ان افرادوں کی حمایت میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ملک و ملت کو سلامتی اور شانتی اور انتی مل رہی ہو۔ ایسے افراد کا سپورٹ کرنا اور ایسی تحریکوں کو اور ایسی تنظیموں کو جلا بخشنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آج دشمن یہ چاہتا ہے، دنیا کی فاشسٹ طاقتیں اور اس ملک کی فاشسٹ طاقتیں آج یہ چاہتی ہیں کہ صرف مسلمان نماز پڑھے اور اپنے کاروبار سنبھالے، مسلمان صرف روزہ رکھے، اپنے گھر بار کو سنبھالے، مسلمان صرف اور صرف زکوٰۃ دے اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھائے، مسلمان صرف حج کرے اور اپنے اہل و عیال کے اندر خوشی منائے، بس اس کے علاوہ مسلمان کوئی کام نہ کرے، نہ سیاسی اعتبار سے کام کرے، نہ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے، نہ مسجدوں کے اندر زیادہ جمع غفیر جمع کرے، نہ مسجدوں کے اندر کوئی مشورے کرے، نہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، نہ اچھا لباس پہنے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ اونچی اونچی عمارتیں نہ بنائے۔ یہ آج کی فاسد طاقتوں کا یہ زاویہ ہے۔ تو جو لوگ آج امت کے خاطر، ملک و ملت کی سلامتی کے خاطر اپنی بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے عالیشان مکانات کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے محلوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ آج حق بولنا بھی ایک جرم بن چکا ہے۔ کیا اس ملک کے اندر سیکولر جماعتیں دم توڑ چکی ہیں؟ کیا جو جماعتیں اپنے آپ کو ملک و ملت کا قائد سمجھ رہی ہیں، کیا وہ آج خاموش بیٹھ سکتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایسے حالات تو صحابہ پر بھی آئے، انہوں نے اس کو دین سمجھا، اللہ کے نبی نے بروقت انہیں سمجھا کر حالات کو قابو میں کیا۔ تو جب بھی حالات بگڑتے ہیں تو امت کے علماء کو، امت کے دانشور طبقے کو، امت کے اہل علم طبقے کو، امت کے اہل ثروت طبقے کو، امت کے مالدار طبقے کو سامنے آ کر امت کی صحیح معنی میں رہبری کرنے کی ضرورت ہے کہ آج امت کے اس اپنی جان نچھاور کرنے والی اس تحریک اور اس تنظیم اور اس جماعت
پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پورے ہندوستان بھر کے اندر ینائی کے ذریعے سے دھاوا بول دیا گیا. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مسلمان شان سے رہیں گے, یہ ملک شان سے رہے گا. نہیں میرے بھائی, اس ملک کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر اور اس ملک کے ہر اس باشندے, چاہے وہ مسلم ہو, دلت ہو, غیر مسلم ہو, او بی سی ہو, بیکورڈ طبقات جتنی بھی ہیں, ان طبقات پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانے والی پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر آج ینائی کے ذریعے سے جو دھاوا ڈالا گیا ہے, جو ان پر غیر قانونی طور پر, غیر آئین ہند کے طور پر ان کے اوپر جو ہاتھ ڈالا گیا ہے, اس ملک کی سلامتی کو بگاڑنے کے لیے کیا گیا ہے, اس ملک کی سلامتی کو بگاڑنے کے لیے. اور ان کی مخالفت میں ایسے افراد تیار کیے گئے ہیں جو ثابت بن قیس کی طرح آج اس کی مخالفت کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. اس لیے کہ سیکولر اور دستور ہند آرٹیکل ان تمام کی تحفظ کے لیے یہ موجودہ حکومت اور اسی طرح سے فاسسٹ طاقتوں کے لیے ایک نہ پگھلنے والی دیوار بن کر کھڑا تھا. یہ مومنٹ, اس کو اگر گرا دیا جائے تو اس ملک میں کوئی باقی نہیں رہے گا, اس ملک میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ ہمارے ملک کے آئین اور دستوری اور جمہوری طریقے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ تحریک وجود میں آئی تھی اور وجود میں ہے اور یہ باقی رہے گی. تو امت کے افراد کو چاہیے کہ سپورٹ کے لیے اور ان کے تعاون کے لیے میدانوں میں آنے کی ضرورت ہے, سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہے. ثابت بن قیس جیسے لوگ آج دیکھ رہے ہوں گے, آپ ان 24 گھنٹوں کے اندر ثابت بن قیس جیسے لوگ کتنے اپنی آپ کو میڈیا کے سامنے لا کر امت کی ایک بہترین اور ملک کی ایک بہترین جمہوری طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے والی تحریک پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف آج بدزبانیاں ان ثابت بن قیس نامی جیسے لوگوں کو پیدا کیا گیا اور میڈیا میں لا کر ان کے خلاف بولا جا رہا ہے. اس کو نہ اللہ کے نبی نے برداشت کیا تھا ثابت بن قیس کو, اور نہ صحابہ نے برداشت کیا تھا جو مسلمانوں میں اختلاف ڈالا جا رہا. آج ہم اور آپ کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ جو لوگ آج اس میں لگے ہوئے ہیں, کیا ان کی خواہشات نہیں ہیں, کیا ان کے ارمان نہیں ہیں, کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں, کیا ان کے جاب اور تجارت نہیں ہے, کیا ان کی بلڈنگیں نہیں ہیں, کیا ان کی رہائش نہیں ہے؟ تو پھر کیوں یہ لوگ اپنے آپ کو اس میں لگائے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ملک سلامتی کے ساتھ رہے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر عدل و انصاف قائم رہے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک کا ہر باشندہ چین اور سکون کی نیند سوئے, وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ امن و انصاف کا کام کیا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دستور کے مطابق زندگیاں چلنا چاہیے, دستور اور آئین کے مطابق یہاں کی حکومتیں چلنا چاہیے. ان کا مقصد تو یہی ہے. تو آج ہم دوسروں کے کان دھرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو سوچئے کہ ہم کیا تھے, ہم کیا خالص اللہ کی عبادت نماز روزہ زکوٰۃ کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں, یا ہم سے اللہ نے کچھ اور ذمہ داریاں بھی مانگی ہیں؟ ان ذمہ داریوں کا احساس ہمارے اندر جگانے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم. اللہ یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو, کبھی اپنا راز فاش مت کرو, جو ہمارا دوست نہیں ہے کبھی اسے اپنا راز مت دو. تو آج کیا ہے؟ آج
उम्मत को दो गुरोहों में तकसीम किया जा रहा है, मुसलमानों को दो गुरोहों में तकसीम किया जा रहा है, एक सूफी मुसलमान, एक वहाबी मुसलमान। अभी बहुत सारे लोग मीडिया पर आ रहे हैं, वो आकर मुसलमानों के दरमियान गुरोह बंदियों को कायम कर रहे हैं। मुसलमानों को इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो तंजीमें और वो तहरीकें जो मुल्क की दस्तूर और आइन के दायरे में रहकर मुल्क की सलामती चाहते हैं, ऐसी तंजीमें और तहरीकों का सपोर्ट करना और उनके लिए मैदान में उतरना, उनके लिए अपनी जानों को निछावर करना ज़रूरी है। अगर आज हम ये कर नहीं पाएंगे तो याद रखो, ये मस्जिदें महफूज नहीं होंगी, मदरसे महफूज नहीं होंगे, खानकाहें महफूज नहीं होंगी, स्कूलें महफूज नहीं होंगी, हमारे घर महफूज नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे महफूज नहीं होंगे, हमारा एजुकेशन बाकी नहीं रहेगा, हमारी तारीख तो मिटा दी गई है तो हमें भी मिटा दिया जाएगा। इसलिए आज वक्त का तकाजा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को फिर इरशाद करके फरमाया था, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, कि ए मुसलमानों, ए मेमूनों, तुम एक इमारत की तरह हो। जिस तरह से एक इमारत बनने के लिए तह बते ईंटें रखी जाती हैं, उन ईंटों की मजबूती उसी वक्त होती है जो पै दर पे एक दूसरे पर रखी जाए। तो बस मुसलमानों, तुम भी इसी तरह से हो जिस तरह से एक दीवार हो। फिर अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में इस तरह से डालकर फरमाया कि मुसलमान एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आज मीडिया वाले और फासिस्ट ताकतें तरह तरह की न्यूज़ें डालकर मुसलमानों में जो घबराहट या खौफ की लहर दौड़ाना चाहते हैं, आज मुसलमान अपने किरदार से बताएं कि हम डरने वाली कौम नहीं हैं, इसलिए कि हमारे दिल में ईमान है, और जिस दिल में ईमान होता है उस दिल में बुज़दिली नहीं जमा हो सकती। एक दिल में ईमान और बुज़दिली ये नामुमकिन है, एक दिल में ईमान और डर ये नामुमकिन है। हम अपने खैर मनाएं, इसलिए कि हमारा ईमान है कि आज दुनिया हमारी मुखालिफत पर खड़ी हुई है। अगर सारी दुनिया भी हमारी मुखालिफत पर आ जाए तो हम और आपको देखना चाहिए कि उस वक्त हमारी निगाह अल्लाह पर होना चाहिए कि दुनिया का दुश्मन बड़ा है या उसकी ताकत बड़ी है या फिर अल्लाह की ताकत बड़ी है। तो हमारी निगाह अल्लाह पर होना चाहिए, दुश्मनों पर नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया हमारी मुखालिफत में आ जाए हमारे सामने, और हमारी निगाह अल्लाह पर होना चाहिए। अल्लाह की ताकत से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं हो सकती है। लिहाजा हमारा ईमान इस बात पर गवाही देना चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी ताकत के सामने डरने वाले नहीं हैं। ना हम पुलिस की लाठियों से डरने वाले हैं, ना हम एनआई से डरने वाले हैं, ना सीबीआई से हम डरने वाले हैं, ना इस मुल्क के जेलों से हम डरने वाले हैं, ना इस मुल्क की फिस्ताई ताकतों से हम डरने वाले हैं। हम डरने वाले हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, या माशर अल अंसार, ए अंसार की नौजवानों, अल्लाह अल्लाह, तुम सिर्फ अल्लाह से डरो, तुम सिर्फ अल्लाह से डरो, दुनिया तुमसे डरना शुरू हो जाएगी। आज हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। आज आरएसएस से हम डर रखे हैं, फिस्ताई ताकतों से हम डर रखे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी दुकानें महफूज उसी वक्त रहेंगी जब उसका हम मुकाबला करेंगे। हमारी नौकरियां उसी वक्त महफूज रहेंगी जब उसका हम मुकाबला करेंगे। हम उसी वक्त महफूज रहेंगे जब हम उसका मुकाबले के लिए जमहूरी तरीके से रोडों पर आना होगा, दस्तूर के तरीके पर रोडों पर आना होगा, तब ही हम सलामत रह सकते हैं, वरना हमें मसल दिया जाएगा। ईमान और बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकती, ईमान और खौफ एक दिल में जमा नहीं हो सकता। हमारे दिल में सिर्फ ईमान है और अल्लाह का डर है। हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरेंगे। आज इस मामूली अंधेरे से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये अंधेरा और ये तारीकी एक सुबह रोशन की घंटी बजा रहा है, एक
ایسی روشنی کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک نوا سویرا یہ ملک دیکھے گا، ایک روشنی دیکھے گا، اس ملک کا ہر باشندہ محسوس کرے گا کہ صبح کس طرح سے ہوتی ہے۔ لیکن ان اندھیروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان تاریکیوں سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان تاریکیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم اور آپ کو آگے آنا ہوگا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کے اختلاف کے درمیان جو ذمہ داری ادا کی تھی، وہ ذمہ داری آج اس امت پر ہے۔ یہ امت اس ذمہ داری کو نبھائیں اور اختلاف کو ختم کرے، متحد ہو جائیں اور ایک آواز پر لبیک کہنے والے بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔